السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ایک سبق آموز عبرتناک سچی کہانی. میں اس وقت امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے مشہور شہر سان انٹونیو میں مقیم ہوں. میری شادی بازل افضل سے ہوئی ہے. اس کا اپنا گارمنٹس کا کاروبار ہے. دھن دولت، روپیہ پیسہ سب کچھ ہے. بازل کو پانے کے لیے میں اور میری ماں نے بہت سارے گناہ کبیرہ کیے، مگر پا لینے کے بعد مجھے ایک پل بھی سکون کا نصیب نہیں ہوا. بازل کی پہلی شادی میری خالہ زاد سنبل سے ہوئی تھی. سنبل کا والد اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا. سنبل کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پالا، اور قسمت نے میری خالہ کے نصیب میں اچھا داماد اور خالہ زاد سنبل کے نصیب میں اچھا شوہر لکھ دیا. یوں بازل افضل پاکستان آیا اور سنبل سے شادی کر لی. شادی کے 3 ماہ بعد بازل واپس چلا گیا اور سنبل کے پیپر جمع کروا دیے. پیپر میں کچھ مسائل ہونے کی وجہ سے پہلی بار ویزا نہ لگ سکا. اسی دوران سنبل نے یہاں ایک بیٹی کو جنم دیا، تو بیٹی کی پیدائش کے 5 ماہ بعد بازل واپس آیا اور کچھ ماہ گھر رہنے کے بعد واپس امریکہ چلا گیا. اب کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے بازل سنبل کے پیپر جمع نہ کروا سکا. کاروباری معاملات میں الجھا رہا. اسی دوران سنبل نے ایک بیٹے کو جنم دیا، اور بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں بازل سنبل کے لیے فیملی ویزا اپلائی کرنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے پاکستان آیا تاکہ بیوی بچوں کے ساتھ وقت بتا سکے، اور پھر واپس چلا گیا. دوسری طرف میری ماں کو سنبل کی خوش قسمتی سے حسد ہونے لگا اور سنبل کو طلاق دلوا کر بازل سے میری شادی کروانے کا منصوبہ بنا کر رشتہ داری کی چادر اوڑھے ہوئے سنبل کی خیر خواہ بن کے بازل کی فیملی کے قریب ہونے لگیں. چوں ہی ان کے پیر جم گئے تو انہوں نے اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے پر عمل شروع کر دیا. لاکھ کوششوں کے باوجود بھی جب میری ماں کو کسی بھی طرح سنبل کا گھر اجڑتا نظر نہ آیا تو میری ماں نے عاملوں اور جادوگروں کا سہارا لیا، اور کتے اور خنزیر کے خون سے لکھے گئے تعویذ بنوا کر سنبل کے گھر میں دبا دی، اور کالا علم کرنے والے عاملوں کو بتائے ہوئے کچھ سفلی وظائف خود بھی پڑھنے لگیں. ان کی اس محنت کا ثمر اس صورت میں جلد سامنے آنے لگا. ایک طرف سنبل کا ویزا نکلا تو دوسری طرف اس کی ماں میری خالہ سخت بیمار ہو گئی. ڈاکٹرز نے اسے جگر کا کینسر بتایا اور ساتھ بتا دیا کہ کینسر پھٹ چکا ہے، 6 ماہ کے اندر یہ مر جائے گی. سنبل جسے ماں نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، وہ اپنی ماں کو کسی بھی صورت بستر مرگ پر چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہ تھی. دوسری طرف بازل کی جانب سے سنبل پر بچوں سمیت امریکہ کا آنے کا دباؤ بڑھنے لگا. جب سنبل کسی صورت بھی اپنی ماں کو اس حالت میں چھوڑ کر امریکہ جانے پر راضی نہ ہوئی تو دونوں میاں بیوی کے درمیان کی یہ ضد جھگڑے کی شکل اختیار کر گئی. میری ماں ایک عرصے سے اس موقع کی تلاش میں تھی، لہٰذا موقع ملتے ہی میری ماں نے سمجھانے کے نام پر سنبل کے سسرال کو اس کے خلاف کر دیا. اس کی ماں کے متعلق جھوٹی سچی کہانیاں بھی بیان کر دیں. میری ماں نے یہ تک کہہ دیا کہ کینسر لاعلاج واقعہ ہے، مگر نہیں معلوم کب تک وہ اسی حالت میں بستر مرگ پر پڑی رہے گی. 6 مہینے میں مر جانے والا جھوٹ ہے. اصل میں سنبل چاہتی اس کی ماں کو بھی امریکہ لے جایا جائے اور وہاں اس کا علاج کروایا جائے. بس اسی وجہ سے وہ ضد لگا کر بیٹھی ہے. دوسری طرف میری ماں کے منہ سے نکلی ہوئی یہ باتیں جب بازل تک پہنچی تو اس نے ان باتوں کو سنبل کی انا سمجھتے ہوئے سنبل کو اسی وقت امریکہ آنے یا دوسری صورت میں طلاق لینے کی شرط رکھ دی. سنبل نے طلاق لینا گوارا کر لیا، مگر ماں کو چھوڑ کر امریکہ نہ گئی. لہٰذا بازل نے سنبل سے دونوں بچے چھین کر اسے طلاق دے دی. سنبل کو طلاق دینے کے 1.5 ماہ بعد ہی سنبل کی ماں مر گئی، اور سنبل ماں کے سوئم والے دن میرا اور بازل کا نکاح ہو گیا. گو کہ سنبل بھی اب میری ماں کے زیر کفالت تھی، مگر اس نے کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا. ماں کی موت کے کچھ ماہ بعد سنبل نے اپنے بچوں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر میں نے ملنے نہ دیا اور بہانہ کر دیا کہ بازل نے بچوں کو تو کیا مجھ پر بھی پابندی لگا رکھی ہے کہ جب تک سنبل تمہاری ماں کے پاس ہے تم ماں کے گھر بھی نہیں جاؤ گی. شادی کے 1 سال بعد میرا ویزا نکلا اور میری ماں نے سنبل کے بچوں کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا تاکہ بڑے ہو کر یہی بچے میرے لیے مسائل پیدا نہ کریں. لہٰذا اپنی ماں کے کہنے پر میں نے ان معصوم بچوں کو کرنٹ لگا کر ان کی جان لے لی اور اپنا راستہ صاف کر لیا. بچوں کی موت کا سن کر سنبل بہت تڑپی مچلی. آخری بار بچوں کے دیدار کی التجائیں کی، مگر پھر بھی میری ماں کا دل نہ پسیجا. اس نے کہا کہ بازل کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا وہ سنبل کو کمرے میں بند کر کے خود میرے گھر آ گئیں اور میرے سسرال یعنی بازل کی فیملی کے پوچھنے پر بتایا کہ سنبل کہتی ہے وہ میرے بچے نہیں بازل کے ہی تھے. مجھے ان کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
لہٰذا وہ نہیں آئی۔ میری ماں کے ایسے جواب نے بازل کی فیملی اور بازل کو سنبل سے اور زیادہ متنفر کر دیا۔ بازل بچوں کی موت پر پاکستان نہ آ سکا کیونکہ ہماری جانے کی ٹکٹس ہو چکی تھیں، لہٰذا بچوں کی موت کو حادثاتی موت قرار دے کر دفن کر دیا گیا اور بعد ازاں میں اکیلی ہی بازل کے ساتھ امریکہ چلی گئی۔ مجھے وہ سب کچھ مل گیا جو میری ماں اور میں نے چاہا تھا، مگر میری زندگی کا وہ سکون جاتا رہا جو بازل سے پہلے میری زندگی میں تھا۔ شروع کا سال ڈیڑھ میں نے بازل سے اپنے تاثرات چھپائے رکھے، مگر آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگے۔ پہلے بازل مجھ سے پریشان رہنے اور خاموشی کی وجہ پوچھتے تھے، مگر اب وہ بھی مجھ سے اکتا چکا ہے۔ میری کوئی بھی اولاد نہیں ہے سوائے شروع کے چند دنوں کے۔ ہم دونوں کو کبھی بھی بطور میاں بیوی ایک دوسرے کا قرب نصیب نہیں ہوا۔ بازل نے اپنی لذت کا سامان کلبوں میں ڈھونڈ لیا اور میں بنجر زمین کی طرح گھر میں پڑی رہتی ہوں۔ میری ماں کی زبان فالش کی وجہ سے ناکارہ ہو گئی ہے۔ وہ بول نہیں پاتی، نہ وہ کچھ چبا سکتی ہیں، نہ ہی کسی چیز کا ذائقہ معلوم کر سکتی ہیں، بلکہ بقول میری بہن کے ان کو بہویں اب 3 وقت کا کھانا بھی نہیں دیتی ہیں۔ بھائیوں کی شادی کے بعد سنبل کو لاوارث لوگوں کے ایک ادارے کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ میری ماں اتنے سارے ورثہ کے ہوتے ہوئے بھی لاوارث زندگی گزار رہی ہیں۔ بازل کو اولاد جیسی نعمت دے کر چھین لی گئی، جبکہ میری ماں کی وہ زبان جس پر کبھی وہ ہر وقت سفلی وظائف جاری رکھتی تھیں، اب کلمہ طیبہ پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بھی آری ہے۔ میں کہانی کے آخر میں اتنا کہوں گی، جو نصیب سے مل جائے اس پر شکر الحمدللہ کہو۔ جو آپ کسی سے چھین کر لیتے ہیں وہ رہتا آپ کا بھی نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔